خاکے کون تراش سکے؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا، تم خاکے کیسے تراش رہے؟ ہم اس لیے اس پر سیخ پا ہیں، دکھی ہیں، ہمارے کلیجے اس لیے زخمی ہیں کہ تم کون سی لکیریں تراش کر کے ان کو منسوب میرے حضور سے کہہ رہے ہو۔ باقی جہاں تک بات خاکوں کی ہے تو حضور کی تو مثل ممکن ہی نہیں ہے، مثل او در عالم مقام متصور نیز ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے جب قریش کو سب و شتم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور یہ مذمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں اور خود سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کے وہ اہل زبان تھے، انہوں نے بیٹھ کر کے کہا یار عجیب لوگ ہو تم، محمد بھی کہتے ہو اور برا بھلا بھی کہتے ہو، ایک بات کرو۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہی یہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، لفظ ساتھ چھوڑ جائے تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی ختم ہو جائے تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ کہا تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو کہ محمد کہتے ہی صاحب جمال کو ہیں، صاحب تعریف کو ہیں، صاحب حمد کو ہیں، اور تم یہ لفظ بھی بولتے ہو، عیب بھی لگاتے ہو۔ کوئی کہے کہ شہد میٹھا نہیں ہوتا، کوئی کہے گلاب خوبصورت نہیں ہوتا، چاند روشن نہیں ہوتا، تو عجیب بات ہے۔ یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو، ایک بات کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آج کے بعد محمد نہیں کہتے، آج کے بعد ہم مزمم کہہ لیا کریں گے، اور اپنے طور پہ انہوں نے نام مزمم رکھ لیا اور مزمم کہہ کے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے۔ تو حضور کی خدمت میں جب صحابی نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا۔ ہیرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کی عظمتوں کے ترانے زمانہ گاتا رہے گا۔ ابو ہریرہ بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ان کی مثل ممکن ہی نہیں ہے، وہ پیکر تراشا، وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ آؤ میں تمہیں پیار کی کہانی سناؤں، حسن محمد کا قصیدہ پڑھو۔ آج اگر وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں تو میاں چنو کے اس کھلے میدان کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہو کر کے حسن محمد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حضور کے نام کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے، کھلی چراگاہ تھی، وہاں اونٹ چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت کے حضور کو پسند آ گیا۔ آقا کریم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ رکے ہیں تو ان کو کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ حضور نے پوچھا تو جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ نے کہا میں دل بیچا، میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے، سبحان اللہ، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جائے۔ جی بیچتے ہیں، کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آیا ہوتا،
مجھے تم اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور سوئے مدینہ چل دیے. جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار جس کو تم نے اونٹ ادھار دیا ہے اسے جانتے ہو؟ انہیں کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے. کسی کو نقد سودا آپ دیتے ہو تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر ادھار کسی کو دیتے ہو یا اسے جانتے ہوتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی ہو رکھتا ہے. تو کہا یار ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا, تم نے ضامن بھی نہیں لیا, کوئی چیز بھی اس نے گروی نہیں رکھی, تم جانتے بھی نہیں ہو, یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالو فی الجدد. تیسرا بولا یار میں تو اس کے زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا. چوتھے نے کہا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی, وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں, مجھ سے قیمت لے لینے. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کاہے کی دے رہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے اور پوچھا اہل قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے حضور نے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے, ہم تو خود بک گئے ہیں, ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے. امام زرقانی کہتے ہیں اس وفد کا جو سربراہ تھا اس کا نام طارق تھا, تو اس کو وفد طارق کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سارا وفد جا کے مدینے پہنچ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے علامہ میں مرید ہو گئے. تو محبوب کو اللہ نے خوبصورتی ہی اتنی دی, جمال اتنا دیا, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ اکبر, صورت بھی سونی, میرے محبوب کی سیرت بھی سونی. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے, حق کے شکر پھر بھی ادا کرو. ہمارے بدن پہ اللہ کی قسم اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. یہ فرانس کے گماشتوں نے سمجھا کیا تھا, ہماری جانیں حضور کے نام پہ قربان, ہماری نسلیں حضور کے نام پہ قربان, ہمارے بچے, ہمارے ماں باپ, ہمارے مال و متاع حضور کے نام پہ قربان. سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ان کے اتنے احسان ہیں ہمارے وجود پر. اگر حضور تشریف نہ لاتے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ انسان تو بک رہا تھا منڈیوں میں. آج آپ منڈی مویشیوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے